Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे कायनात खान सुन FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी होंगे हर ये सुनकर डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम रेडियो की फ्रीक्वेंसी 89.4 पर सुन रहे हैं और साथ साथ हमें फेसबुक के ऊपर लाइव भी देखा जा रहा है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 05822532379। इट्स अ कॉलिंग नंबर। और आप SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करेंगे एज के स्पेस देंगे, अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। जी आज हमारे साथ मौजूद है, आपने देखा होगा कि आज हमारे साइड पर मौजूद है हमारी प्यारी सी गेस्ट स्पीकर। इनका इंट्रोडक्शन के बाद ही चलूं, आज हमारे साथ मौजूद है इकरा रफीक। सबसे पहले इनसे बातचीत करने की कोशिश करती हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको दोबारा हमारे साइड पर आके कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम उनकी तरफ से तमाम लोगों की तरफ से। जी सेट पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफी दिनों से जो है वो बहुत बीमार थी, तो वो होता है ना, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो बस हम बीमार होने लग गए, तो वो चीज है। मैं तो पहले दिन ही जो है वो बीमार हो गई जब सर्दियाँ आई। अच्छा, बदलते रवैये और बदलते मौसम दोनों तकलीफ देते परेशानी होना, आपने घबराना नहीं। नहीं कोई मसला नहीं है। अब तो मैं माशाल्लाह बेहतर हुई और आज जैसे मैं ठीक हुई हूँ तो मैंने कहा क्यों ना मैं स्टूडियो चली जाऊँ। हाँ, अपने लोगों को टाइम दूं, एक हमारी फैमिली है उसको टाइम देना हमारा जो है फर्ज बनता है। बिल्कुल वैसे ही। आज बातें तो हमारी गपशप होती रहेंगी और हो भी रही थी और बढ़ते चले आगे अपने मौजू की जानिब। आज हमारा जो मौजू है, हम लोग बात करें खुददारी के हवाले से, सेल्फ रिस्पेक्ट के हवाले से हम लोग ऑफियर भी बात कर रहे थे। आज का जो हमारा मौजू है वो है खुददारी इंसान की सबसे मजबूत पहचान है। हम लोग अपनी केयर नहीं करते, हम दूसरों के बारे में बड़ा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या से हमें निकलना होगा और हमें खुद पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी। खुद के बारे में सेल्फ केयर और सेल्फ डिफेंस की बड़ी जरूरत है हमें। और देखिए, अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले नो कहना सीखना होगा। हम तमाम तर काम कर रहे होते हैं, हम तमाम तर जरूरियात का सबका ख्याल रख रहे होते हैं और कोई हमारी केयर ऐसा नहीं करता जितनी हम करते ना। हम किसी भी रिश्ते के अंदर, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, और किसी भी, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, या एक होता है ना पेरेंट और बच्चे का रिश्ता हो, हम हर एक रिश्ते के अंदर अपनी इनपुट देने की बिल्कुल हम अपना 100% देते हैं, लेकिन हमें बदले में उतना नहीं मिलता है। और मैं कहती हूँ ये चीज एक तरफ गलत है, क्योंकि अगर एक रिश्ता है वहाँ पे अगर हम लोग सोचते हैं कि हम अपना 100% देंगे और आगे से हमें वो ही मिलेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि एक रिश्ते में होता है ना, रिश्ता दोनों तरफ से लेके चलते हैं हम लोग। दोनों लोग अगर चाहेंगे तो वो रिश्ता सही चलेगा। अगर एक इंसान लगा रहेगा तो वो फिर फायदा नहीं है ना उस चीज का। अगले को आपका एहसास होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो हम लोग बहुत ज्यादा किसी भी रिलेशनशिप को अगर बहुत ज्यादा किसी से अटैच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा किसी से प्यार करने लग जाते हैं, तो हम उसकी गलत बात भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो जाते हैं। हम बिल्कुल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो जाते हैं। हम किसी को मनाने के चक्रों में इतने ज्यादा गुम हो जाते हैं कि बस वो राजी हो जाए तो हम जो है इस रिश्ते को घसीट कर लेकर चलते रहते हैं। लेकिन हमें इस चीज का इल्म नहीं होता कि इसमें हमारी जो खुददारी वो मजरू हो रही है, वो उसका नुकसान हो रहा है। हम इस बारे में सोचते ही नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो लोग मतलब कि रिश्तों को घसीट के लेकर चलते हैं? इवन कि अब आपने देखा होगा कि लोग शादियां कर लेते हैं और उन शादियों को पता भी होता है कि वो शादियां चल नहीं सकती, फिर भी जो है इस रिश्तों को हर मुमकिन बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी आपसे कहा ना कि रिश्ता जो है वो दोनों तरफ से चलता है। एक इंसान जो है वो जितनी भी कोशिश कर ले, वो जितना बोले कि मैं दोनों की तरफ से जो है मैं 100% दूंगा, हमारा रिश्ता चल जाएगा, लेकिन वो नहीं चल सकता। ऐसे ही है, क्योंकि जब एक इंसान जो है ना वो कभी एक चीज को लेके नहीं चल सकता, जब दूसरा इंसान जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है वो उस चीज को आगे लेके ना चले, वो कोशिश ना करे कि हाँ जी हम दोनों के बीच जो है चीजें अच्छी रहे, तो हमारा रिश्ता नहीं चल सकता। वो तभी जाके टूटता है। और अगर हमें शुरू में हमारे रिश्ते में इस चीज का एहसास हो जाए कि यहाँ सिर्फ एक हम एफर्ट्स कर रहे हैं, एक हम जो है अपना 100% दे रहे हैं इंसान को, जैसे कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजनी
بچتی ہے, کہاں سے تالی کبھی بھی نہیں بچتی. جی بالکل بالکل, اگر ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں صرف ہماری کوشش ہے اگلے کی نہیں ہے تو ہمیں وہاں پہ رک جانا چاہیے. جب ہم اس چیز کو زبردستی گھسیٹتے ہیں کہ ہماری بدنامی ہو جائے گی, ہماری بےزتی ہو جائے گی کہ ہم ایک چیز میں انوالو تھے اور وہ چیز نہیں ہو سکی, ہم جب اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا باتیں کریں گے, تو ہماری اپنی لائف خراب ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اپنی عزت خود کرنا سیکھے. بالکل بالکل, جتنا آپ خود سے پیار کرتے ہیں نا تو اتنا کوئی دوسرا آپ سے پیار کر ہی نہیں کر سکتا. ایون کہ آپ کے جو سگا بھائی بھی ہوگا نا, سگی بہن بھی ہوگی نا, وہ آپ سے اتنا پیار نہیں کرے گی جتنا کہ آپ خود سے زیادہ آپ خود پیار کریں گے. تو اچھا, ہمیں کسی سے امید نہیں لگانی چاہیے. ہم بہت سی چیزوں میں, بہت سے رشتوں میں امید لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی امید کے سہارے پہ نہیں ایک نہ ایک دن سب سیٹ ہو جائے گا, تو ہم اسی امید کی بیس پر ہم رشتے چلاتے رہتے ہیں. ہم لوگ نا دوسروں سے کچھ زیادہ ہی وہ ہوتا ہے نا, ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے ہیں. ایکسپیکٹیشنز آپ کو مار دیتی ہیں, اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. اس میں ہم لوگوں کی اس طرح ہوتی ہے کہ ہم لوگ آزماتے ہیں اپنے رشتوں کو. آزمانا نہیں چاہیے اپنے رشتوں کو, آزمانا بالکل نہیں چاہیے. اور سب وہ آزمائش کے چکر میں نا اتنی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں آپس میں, اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہمارا رشتہ خراب ہو جاتا ہے. جو صحیح رشتہ چلنا ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ کہ اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہ کریں. بالکل, آپ نے جو بھی اپنے لائف میں کچھ رولز رکھے ہوئے, کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, کسی بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کچھ آپ رولز رکھتے ہیں, لیکن جب آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, اٹیچڈ ہو جاتے ہیں, تو وہ سم ٹائم آپ کے رولز آپ بریک کر جاتے ہیں. کیونکہ ہم اس لیے بریک کرتے ہیں کیونکہ ہمیں خود سے زیادہ دوسروں سے پیار ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور ہم لوگ اس چکر میں نا ہم اپنی عزت نہیں کرتے, اور اگلا انسان وہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, اگلا انسان وہ چیز نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ اپنی جو ہے اپنی عزت کا خیال نہیں رکھ رہا. بالکل ایسا ہی. جب تک ہم اپنی عزت کا خود خیال نہیں رکھیں گے, اگلا انسان ہماری عزت کا خیال نہیں کرے گا. اور جو چیز آپ کو غلط لگتی ہے آن دا اسپاٹ آپ اسی ٹائم بولیں گے یہ غلط ہے, غلط ہے, تو چیز غلط ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں, ہم کیا کرتے ہیں نا, ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ یار یہ تو غلط ہے, لیکن پھر وہ اگلا والا انسان ہمیں زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, نہیں اس کا وہ ہم اس کو ہرٹ کر دیں گے, تو وہ یہ چیز جو ہے نا وہ پھر ہمیں جو ہے وہ ساری زندگی ہرٹ کرتی رہتی ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ وقتی طور پر اپنا دل توڑ دیں, لیکن وہ ساری زندگی کے لیے جو آپ خود کو دھوکا دے رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ چیز آپ کبھی بھی اس کو بیئر نہیں کر سکتے. کبھی کبھی نا خاموشی میں ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو جاتی ہے, بہت غلط ہو جاتا ہے. کچھ جگہوں پہ کچھ رشتوں میں ہمارے ساتھ بہت غلط ہو جاتا ہے, اور ہم اس چیز کو جو ہے وہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں, ہم اگر بولیں گے اگلا انسان ناراض ہو جائے گا, تو آپ وقتی اس انسان کو ناراض کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ آگے جا کے آپ کی زندگی مزید خراب نہ ہو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے بولنا ہے, آپ کی عزت کی بات ہے, آپ کی اپنی بات ہے کہ آپ پہ غلط ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو آپ کو وہاں پہ بولنا چاہیے, چاہے اگلا انسان کوئی بھی ہو, چاہے اس کو جتنا بھی برا لگے. تو اپنی زندگی کا کنٹرول جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھیں. اور ہم لوگوں نے اپنی زندگی کی گاڑی کی چابی دوسروں کو دی ہوئی ہے, وہ مزے سے ڈرائیو کرتے اور واپس پتہ نہیں وہ گاڑی پہنچتی بھی تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کی گاڑی کی چابی خود تک محدود رکھیں اور خود میں ہی خوشی ڈھونڈیں. اور مطلب کہ وقتی اٹیچمنٹ آپ کو ہو جاتی ہے تو ان سے بچنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ خود سے پیار کریں, خود سے جینا سیکھیں. آپ کو کبھی بھی دوست بھی ویسے ہوتے ہیں کہ آپ کو جب بہت زیادہ مصیبت پڑتی ہے تو وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتے, اور جب آپ کو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتے. بہت سے رشتے ایسے نہیں ہوتے. آپ کو اپنی کسی کی عادت مت ڈالیں, اور عادت اتنی بری چیز ہے بھائی, اتنی بری چیز ہے کہ یہ ختم ہوتی, انسان ختم ہو جاتا ہے, عادت نہیں ختم ہوتی. لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی خودداری برقرار رہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ برقرار رہے, تو آپ نے تمام چیزوں کو دور رکھنا ہے, اوائڈ کرنا ہے تمام چیزوں سے. جیسا کہ جو پوائنٹس ہم نے مطلب کہ ہائی لائٹ کی, ان سے ہم اگر بچیں گے تو ہم اپنی سیلف رسپیکٹ کو برقرار رکھ سکتے ہیں. ہمیں نا اپنی سیلف رسپیکٹ میں ایک اور چیز کہنی چاہیے, جو ہم نے ابھی پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی, میں ابھی بھی وہ بات کروں گی نا, تو ہمیں نو تو کہنا سیکھنا چاہیے, لیکن ہمیں نا اتنا اپنا خیال ہونا چاہیے. دیکھیں اگر کوئی انسان ہمیں بولتا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکے گا, تو ہمیں وہ کام اس کو کر کے دکھانا ہے. ہمیں اس کو فوراً سے جواب نہیں دینا, تو میں نہیں کرنی کہ ہاں بھائی تو کون ہوا مجھے یہ بولنے, اس طرح سے بات نہیں کرنی. ہمیں اپنے ایکشنز کے تھرو نہیں بتانا چاہیے, ہمیں اپنے عمل کے تھرو بتانا چاہیے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں وہ کام کر کے دکھانا ہے, جب وہ کام ہو جائے گا اگلا انسان خود دیکھ لے گا, اور وہی آپ کا جو ہے وہ بیسٹ آنسر ہوگا اس کے لیے. بالکل ایسے ہی. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سخت سے سخت الفاظ جواب دے شروع کرتے ہیں کہ نہیں تم نے میرے بارے
بارے میں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں آپ نے اپنے عمل کے تھرو جو ہے وہ کر کے دکھانا ہے کہ ہاں واقعی میں اس کا حقدار تھا اور تبھی جو ہے میں اس مقام تک آ کر پہنچا ہوں. اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود کو وقت نہیں دیتے، ہم دوسروں کو بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، خود کا خیال نہیں رکھتے اور خود پر ہم لوگ نظر نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، ہم سارا وقت ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے نے کیا پہنا ہے، دوسرے نے کیسے کمایا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے. ہم خود کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم خود بھی کما سکتے تھے. جتنا ٹائم ہم دوسروں سے باتیں کرنے میں ویسٹ کریں، جتنا ٹائم ہم دوسروں کو دیکھنے میں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کس پر کیا چل رہا ہے ان کی زندگی میں، وہ کیسے کما رہا ہے، تو وہ ٹائم ہم خود پر کیوں نہیں لگاتے. خود پر نہیں رہتے. اچھا میں ہمیشہ نا یہ بات سوچتی ہوں اور میں نے بہت بار اپنے ریڈیو پروگرام میں بولی بھی ہے کہ ہمیں جو ہے کوئی اگر ہمیں اچھا انسان لگتا ہے، اگر وہ چاہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس انسان کی یہ عادتیں بہت اچھی ہیں، اس انسان کا یہ کام بہت اچھا ہے، اس نے اپنی لائف میں یہ کامیابی حاصل کی ہے، تو ہمیں اس سے حسد کرنے کے بجائے یا خود کو کم تر سمجھنے کے بجائے ہمیں اس کی چیز کو کاپی کرنا چاہیے. ہمیں اس چیز کو کاپی کرنا چاہیے کہ میں ایسا بنوں گا، میں ایسا کروں گا، میں بھی انشاءاللہ ایک دن جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں گا جیسے یہ ہے. کاپی کرنے سے خود پہ اعتماد بڑا ضروری ہے. بالکل ہمیں کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ بھائی ہم یہ کام کر لیں گے، وہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. خود پر اعتماد بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ خود پر اعتماد رکھیں گے، خود پر یقین کریں گے، تو ساری مسئلے جو ہیں، ساری پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اچھا ہوتے نا کہ آپ عزت دو گے تو عزت لو گے. تو بہت سے رشتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم عزت دیتے رہتے ہیں لیکن لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ واقعی کوئی گرا پڑا ہوا ہے. ہاں بالکل، جو پیچھے پڑ گیا. تو بلکہ ہم اپنا رشتہ بچا رہے ہوتے ہیں اپنی اس میں، ہم اس رشتے میں بڑا کلوز ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے رشتہ چھوٹتا جائے، یہ چھوٹتا جائے. تو اس چیز طرح کی چیزیں ہم لوگ اچھا اس میں یہ نا ہم لوگ دوسروں کو بہت امپورٹنس دینے لگے. آپ دیں لیکن ایک حد کی دیں. آپ خود کو بھی دیکھیں، آپ اپنے آپ کو بھی دیں، اپنی عزت کو سمجھیں، اپنی جو ہے وہ ہوتا ہے نا، سب سے پہلے آپ خود کو دیکھیں، خود سے پیار کریں، اس کے بعد اگلے انسان کو رکھیں. فرسٹ پہ آپ اپنے آپ کو رکھیں. اور غلطیاں جو ہے وہ تسلیم کر دیں، سوری کہہ دیں. لیکن جب وہ بار بار آپ کو برا بلا کے بار بار بلیم کرے تو سیلف ڈیفینس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہی لاسٹ میری بات تھی، اور یہ بھی آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ جتنا آپ لوگ خود سے پیار کرتے اتنا کوئی دوسرا آپ سے نہیں کر سکتا. اور ریڈیو کی فریکوینسی 89.4 پر تو ہمارا پروگرام جاری رہے گا، لیکن کیونکہ لائیو ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو یہ ٹائم بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے. تو اس ٹائم کے لیے میں اپنے لائیو ناظرین اور حاضرین سے اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان.